السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. قال ابن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال عبد الله ابن وهب رحمه الله: ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. وقال إسماعيل بن علية رحمه الله: كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد رحمه الله نحو 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والصمت. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور اس کو نازل کیا اور اس اسلام پر چلنے کی ہمیں تاکید کی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہمیں اسلامی اخلاق، اسلامی آداب کی تعلیم دی. آپ اخلاق کے بلند مقام پر قائم تھے اور اپنی امت کو اخلاق حسنہ، آداب، اسلامی آداب کی طرف رہنمائی فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی اللہ کی تعریف اور نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کے بعد آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ 1440 ہجری چل رہی ہے، 12 اپریل 2019 عیسوی بھی ہے. آج ایک بڑے پیارے موضوع پر آج کے خطیب احمد صاحب نے خطبہ دیا، اور وہ ہے ادب اور اس کی اہمیت. ادب اور اس کی اہمیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دین ہمارے لیے نازل کیا جو اسلام ہے، جس کا نام، اس میں ادب ہے، ادب کی اہمیت ہے. اخلاق اور ادب دونوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ دین جو لے کر آئے ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں اللہ عز و جل نے گواہی دی، اور اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہوتی ہے. جو سورہ قلم کی آیت ہے، جس آیت کو آج کی
نماز جمعہ کے دوسری رکعت میں امام صاحب نے پڑھا نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم کی جو ہے اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گواہی دیتے ہوئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ یعنی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر قائم ہیں، بلند ادب پر، بلند اخلاق پر۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فائز ہیں، قائم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ادب با اخلاق تھے، جس کی گواہی نہ صرف اپنوں نے بلکہ غیروں نے بھی کی، آپ کی تعریف کی گئی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس بات کی ترغیب دلائی، اس بات کی تعلیم دی کہ اچھے اخلاق اپنائے جائیں، اسلامی ادب اپنایا جائے، جس کی تعلیم ہمیں دین میں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم کی تفسیر میں کہ اپنی جان، جس کا ترجمہ ہے اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کی جانوں کو آگ سے بچاؤ، تو کہتے ہیں اوصوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبوہم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تقوی کی تاکید کرو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ جہنم سے بچاؤ کا مطلب تقوی سکھاؤ اور ادب سکھاؤ، تقوی اور ادب اپناؤ اپنی زندگی میں بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی سے انسان جہنم سے بچتا ہے، تقوی والوں کی جگہ جنت ہے۔ اعدت، اللہ نے جنت کے بارے میں بیان فرمایا اعدت للمتقین، جنت کو تیار کر دیا گیا ہے اہل تقوی کے لیے۔ تو تقوی سے جنت ملتی ہے، مطلب جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ ادب سے تقوی، ادب تقوی میں شامل ہے اور تقوی انسان کو جنت میں لے جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آدمی جتنا اللہ سے ڈرے گا، اس کا ایمان اللہ پر جتنا قوی ہوگا، وہ اتنا ہی با ادب ہوگا۔ اسی آیت، جس کی آیت کے بارے میں ابھی ہم نے ایک تفسیر آپ کو بتائی، ایک اور ایک تفسیر امام عطیہ العوفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں، قوا انفسکم نہیں، دوسری آیت عفواً، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہا کہ یقیناً آپ بلند اخلاق پر قائم ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں امام عطیہ العوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لَعَلَىٰ أَدَبٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق پر قائم ہیں، مطلب بلند آداب پر، اچھے آداب پر آپ قائم ہیں اور باقی ہیں۔ یہ اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب ادب کا، اخلاق کا؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جس کا حکم شریعت نے دیا ہے، اللہ جس بات کو اور جس کام کو پسند کرتا ہے، ہر وہ قول و فعل جو قابل تعریف ہو، قابل تحسین ہو، اس کو کہتے ہیں ادب۔ اسی طریقے سے ادب کے بارے میں بیان کیا گیا حسن العبارہ و جمال الخطاب، اچھے الفاظ استعمال کرنا جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اچھے الفاظ اور اچھا خطاب اور اچھی گفتگو اور اچھا معاملہ، یہ سب کو ادب کہا گیا۔ ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی لینگویج یوز کریں، اچھی لینگویج سے مراد یعنی فصیح بلیغ زبان میں گفتگو کریں، فصاحت اور بلاغت۔ جس ادب کی ہم بات کر رہے ہیں، جس پر خطبہ دیا گیا ہے، اس ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چن چن کر الفاظ لے کر آئیں ایسے جو زیادد میننگ فل ہوں۔ فصیح زبان جس کو فصاحت کہتے ہیں، بلاغت کہتے ہیں، یا اشعار آپ کو زیادہ یاد ہیں، جیسے اردو ہے تو اردو کے اشعار آپ کو زیادہ یاد ہیں، عربی زبان تو عربی کے اشعار آپ کو زیادہ یاد ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک دو شعر ضرور بول دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ادب نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ادب نہیں ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں، بلکہ ادب کا مطلب ایسی بات، ایسا کام جو اللہ کو پسند ہو، کیونکہ شعر ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو پسند ہو، شعر ہوتا ہے
جملے یا سینٹنس، ہر جملہ اللہ کو پسند ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ ایسی بات کریں، ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، جس کی تعریف کرے لوگ. تو آپ تعریف کے لیے نہ کہیں تو ریاکاری ہو جائے گی، لیکن وہ بات قابل تعریف ہوتی ہے، وہ عمل قابل تعریف ہوتا ہے اور اس کا اجر انسان کو ملتا ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. کہا گیا 3 چیزیں انسان کو کبھی تنہا نہیں رکھتی ہیں. اس میں سے ایک اچھا ادب ہے، حسن ادب، اور تکلیف سے روکنا اور شک و شبہ کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ادب کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ادب المرء عنوان سعادته و فلاحه. آدمی کا ادب، انسان کا ادب، اگر انسان با ادب ہے تو یہ اس کی کامیابی کی پہچان ہے اور اس کی سعادت مندی کی علامت ہے. اور کم ادب یعنی ادب نہیں ہے انسان کا ادب، بے ادب یہ انسان کی بدبختی کی پہچان اور اس کی ناکامی کی علامت ہے. دنیا میں اگر انسان با ادب رہے تو آخرت میں اس کا بہتر پھل اس کو ملے گا. آپ دیکھیے ادب کی اہمیت اسلام میں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادب نے کیا کیا کیا. بچے نے ماں باپ کے ساتھ ادب کیا، مشکل گھڑی میں اس کو نجات ملی. 3 لوگ جو غار میں چھپ گئے تھے، غار والوں کا جو قصہ، 3 لوگ چھپے نہیں تھے، جو پناہ لیے تھے غار میں، تو پتھر آ کر گر گیا اور راستہ بند ہو گیا. واقعہ جانتے ہیں آپ. تو ان میں سے ایک نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ادب کیا تھا اس کا ذکر اپنی دعا میں کرتا ہے وہ بچہ، اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پتھر کو ہٹا دیتا ہے اور اس مشکل سے ان کو راستہ نکال دیتا ہے. ادب نے کیا کیا یہ بتا رہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. ماں باپ کے ساتھ ادب کی وجہ سے بچوں کو نجات ملتی ہے، مشکلیں ہٹ جاتی ہیں. اسی طریقے سے صدیق اکبر، زبردست مثال دی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ. کہتے ہیں دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ادب کو، ادب نے کہاں ان کو پہنچایا. ادب کیا انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، واقعہ چھوٹا ہے لیکن بہت عظیم اس میں کارنامہ انجام دیا گیا، بہت بڑا ادب اس میں دکھایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حیات میں بیمار ہو گئے تو آپ ایسے شدید مرض میں مبتلا ہو گئے، تکلیف میں، شدت میں، کہ آپ جا کر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے. کوشش کی، بے ہوشی ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت پڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طاقت نہیں تھی اٹھ کر جا کر پڑھانے کی، امامت کرانے کی، تو آپ نے اس وقت ایک حکم جاری فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. لوگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں. ہے نا، جانتے ہیں نا واقعہ. تو لوگوں نے اطلاع دے دی، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے مصلی رسول پر، لوگوں کی امامت فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفت محسوس کی، ہلکا پن تھوڑا سا اپنے جسم میں، تو گئے جا کر صف میں کھڑے ہو گئے. تو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا، معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے صف میں، پیچھے ہٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے، وہ پیچھے ہٹ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے صف میں، بعد میں کیا کہتے ہیں، مشہور جملہ ہے ان کا، عبداللہ بن ابی قحافہ یا ابو قحافہ کے بیٹے، یہ جائز نہیں ہے یا یہ مناسب نہیں ہے ابو قحافہ کے بیٹے کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے امامت کرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. یہ ابو قحافہ کا بیٹا نہیں کر سکتا، یعنی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. یہ ادب ان کا تھا. یہ ادب ان کو وقت کا خلیفہ امت کا بنا دیا، وقت کا امام ان کو بنا دیا. کہ لوگوں نے مشورہ کیا، تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا خلیفہ، امت کا امام آپ کو تسلیم کر لیا، اور آپ کے ہاتھ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تمام لوگوں نے بیعت کی. پیچھے ہٹے ادب سے، اللہ نے بہت آگے بڑھا دیا، سب سے امت میں آگے بڑھا دیا. اللہ اکبر. یہ ہے ادب. کہ آدمی ادب اگر زندگی میں اپناتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا،
جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، جو ادب میں سے ہے، اسلامی آداب میں سے ہے کہ تواضع یعنی تکبر نہیں، بڑا اپنے آپ کو سمجھنا نہیں، اللہ کے لیے عاجزی، جو اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے. یہ ادب ہے جو انسان کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے. آپ دیکھیں ادب کی اہمیت، بہت ساری احادیث اسلامی آداب، اسلامی اخلاق کے متعلق آئی ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے آپ اس پوائنٹ پر غور کیجئے کہ حدیث کی جتنی مشہور یا بڑی بڑی کتابیں ہیں سب میں ایک چیپٹر باقاعدہ باندھا گیا ہے ادب کے نام سے. بخاری میں کتاب الادب ہے، صحیح مسلم میں کتاب الادب ہے، سنن نسائی میں، سنن ابو داؤد میں کتاب الادب ہے، سنن ترمذی میں کتاب الادب ہے. ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا جو محدثین نے باندھا ہے رحمہم اللہ نے، کتاب الادب، ادب کا بیان، اور اس میں ان تمام احادیث کو کوٹ کیا ہے جو اخلاق، اسلامی اخلاق یا اسلامی آداب سے متعلق رکھتی ہیں، جس میں کلام میں ادب، عمل میں ادب، جیسے سلام کرنا، کھانا کھلانا، غریبوں کا خیال کرنا، ماں باپ کے ساتھ ادب، بچوں کے ساتھ ادب، شوہر کا بیوی کا شوہر کے ساتھ ادب، علماء کا ادب، بادشاہوں کے ساتھ، تمام احادیث کو کوٹ کیا ہے جو آداب سے متعلق ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ادب کی دین میں ہمارے کتنی اہمیت ہے، یا ادب کا دین میں ہمارا کتنا اونچا مقام ہے. ایک حدیث بھی بڑی پیاری پیش کی گئی ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت. صحابی رسول ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں، حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت میں جگہ کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو، لڑائی کو چھوڑ دیا. میں آگے فرماتے ہیں جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. پہلا ٹکڑا کیا حدیث کا، میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ایک محل کی، ایک گھر کی، اس انسان کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزید، جنت کے بیچ میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جس نے جھوٹ کو مذاق میں بھی چھوڑ دیا. میں ضمانت دیتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ درجے میں، جنت کے اونچے حصے میں ایک محل کی اس انسان کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر دیا، اچھا کر لیا. سبحان اللہ. حدیث رسول پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، انا زعیم، میں زعیم ہوں 3 قسم کے لوگوں کے لیے اور 3 قسم کے جگہ جنت میں جانا ہی کامیابی ہے. اور جیسا کہ حدیثوں سے، اس حدیث سے اور دیگر حدیثوں سے، آیتوں سے ثابت ہے کہ جنت میں درجات ہیں، اونچا درجہ، درمیانی، نچلا درجہ، سب اپنی جگہ ہے. یہ نہیں کہ نچلے درجے میں جنت کے رہنے والوں کے لیے کوئی کمی ہوگی کھانے پینے میں یا عیش و عشرت میں، نہیں، وہ تو اس کے لیے تو وہ حدیث یاد کر لیجئے. ایک حدیث ہم بتائے تھے یہاں پر خطبے میں، یاد کیجئے. جس نے، خالی یاد دلا رہا ہوں حدیث، وہ انسان جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کی زندگی گزارا. دنیا میں کتنے، کب سے انسان آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جو انسان گزرے، ان سب میں سب سے زیادہ مشکل میں زندگی گزارا ہوا، سب سے زیادہ ٹینشن لائف جس کی تھی، کہیں پریشان آدمی تھا، اس کو جنت میں ایک لمحے کے لیے غوطہ لگایا جائے، ایک لمحے ڈال کے رکھ دیے، نہیں اس کو جنت میں رہو بھائی، ایک لمحہ بھر کے لیے، اور پھر اس کے بعد پوچھا جائے کیا زندگی میں، دنیا میں کبھی تکلیف تم نے دیکھی؟ وہ کہے گا میں نے نہیں دیکھی کوئی تکلیف. کیسے بھائی؟ یہ تو دنیا کا سب سے زیادہ تکلیف دہ شخص تھا. جنت میں ایک غوطہ لگانے سے جو بھول جائے گا اس کا یہ اثر ہوگا. تو اگر رہے کوئی تو اب وہ نچلے درجے میں رہے یا اونچے درجے میں رہے، یہ اور بات ہے کہ خواہش اونچے درجے کی کرنا چاہیے. اچھے آدمی
ہمیشہ اپنے لیے راحت پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایئر کولر سے زیادہ اے سی میں فائدہ ہے, ونڈو اے سی سے زیادہ سینٹرل اے سی میں فائدہ ہے, چھوٹی گاڑی سے زیادہ بڑی گاڑی, اونچی پانی اونی آئے تو پرابلم ہے. آدمی ہمیشہ اچھی چیز پسند کرتا ہے, معلوم ہے یہ چیز. آپ کو چوائس رکھی جائے, ہاں یہ کھاتے یہ کھاتے یہ کھاتے, مندی کھلاؤ بھائی, آپشنز ہوں تو زیادہ اچھی چیز کھانے کی خواہش کرے گا. ہاں مٹن, چکن, فش, جھینگے بھائی, پرانس لاؤ. جب کھانا ہی ہے اس میں سے ایک پسند کرو, کوئی پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آدمی اچھی چیز پسند, آدمی اپنے لیے راحت پسند کرتا ہے. تو جنت میں سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ فردوس. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانو, فردوس مانگو فإنہ اعلی الجنہ, اس لیے کہ وہ جنت کا اونچلا حصہ ہے, اور وہیں سے جنت کی نہریں بھی جاری ہوتی ہیں. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ جنت میں ایک محل کی ذمہ داری اس انسان کے لیے جو حق پر ہے لیکن لڑائی چھوڑتا ہے حق پر ہونے کے باوجود. کیونکہ بات جب لڑائی پر آ رہی ہے, جھگڑے پر, تو مومن جھگڑا لڑائی نہیں کرتا ہے. شریف آدمی, مشہور ہے نا بات, شریف اسلامی نظر سے, دنیا کا شریف نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں جو شریف آدمی ہے وہ جھگڑے کو کبھی پسند نہیں کرے گا, لڑائیوں کو کبھی پسند نہیں کرے گا. دوسری بات, مذاق سے جھوٹ کتنی عام ہو گئی ہمارے اندر آج. ارے میں مذاق کیا تھا, میں مذاق سے بولا تھا, بولے جھوٹ لیکن مذاق سے. کیا اسلام میں مذاق سے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں ہے, ہے نہیں ہے, ہے بول رہے, ہے نہیں ہے بول رہے, دیے نہیں دیے بول رہے, مذاق کر رہے. جھوٹ جھوٹ ہے, مذاق سے بھی اگر کہی جائے تو وہ بھی حرام ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں جنت میں ایک, جنت کے درمیان میں, وسط, سینٹر آف دا پیراڈائز, جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو جھوٹ مذاق میں بھی نہ کہے. وہ مذاق کرتا ہے تو بھی سچ بولتا ہے. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی, مذاق کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن صحیح کہا, کیونکہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. بوڑھی جنت میں بوڑھیاں نہیں ہوں گی, یہ مطلب تھا حدیث کا. مطلب عورت جو بوڑھی ہو جائے وہ جنت میں نہیں جائے گی, اس کو جوان بنا کر اللہ جنت میں داخل کرے گا, بوڑھے نہیں, بڑھاپے کی حالت میں نہیں. آپ سے نے مذاق کیا ہے, حدیثوں میں موجود ہے آپ کا مذاق, لیکن اس میں جھوٹ نہیں تھا. لہٰذا ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ مذاق آپ کرو, ٹھیک ہے, بیوی سے, بچوں سے, ساتھیوں سے, اس میں جھوٹ نہ ہو, سچائی ہو. موضوع سے متعلق جنت کے اعلیٰ درجے میں, سبحان اللہ, دیکھیے جنت کے سب سے اونچے درجے میں, اونچے درجے میں ایک محل کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس انسان کے لیے جس کے ادب اچھا, جو با ادب ہو, با اخلاق ہو, جس نے اچھا ادب اپنی زندگی میں اپنایا, جو ادب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اخلاق والی زندگی گزارتا ہے. کچھ اقوال بھی پیش کیے گئے, سماعت فرمائیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, مشہور امام فقی محدث گزرے ہیں, کہتے ہیں ہم لوگ زیادہ علم سے زیادہ, کثیر علم سے زیادہ تھوڑے ادب کے محتاج ہیں. علم کی کثرت سے بڑھ کر مختصر ادب ہماری زندگی میں آ جائے, اس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری امی, میری والدہ مجھے علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس بھیجتی تھی, اور یہ تاکید کرتی تھی امی جان کہ دیکھو بیٹے مالک, امام مالک کہتے ہیں تم ربیعہ کے پاس جاؤ. ربیعہ ان کے استاد ہیں, وقت کے امام گزرے ہیں, بڑے عالم گزرے ہیں, امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ. تم امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر ان کے علم سے پہلے ان کا ادب سیکھو, ان کے علم سے پہلے ان کا ادب سیکھو. اسی طریقے سے عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام مالک کے شاگرد ہیں. عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں ان کے علم سے زیادہ ان کے ادب کو سیکھا. اسی طریقے سے ایک اور ایک قول ہے امام اسماعیل بن علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا, جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں. امام احمد وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, المسند ان کی کتاب ہے, احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کر رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل جن کو امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے, ان کی مجلس میں, ان کے درس میں 5000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ شریک ہوتے تھے. مجلس میں, ان کے درس میں کتنے, 5000 یا اس سے بھی زیادہ. اس میں سے 500 لوگ لکھتے تھے. کیا مطلب؟
طلبہ تھے ان کے، اسٹوڈنٹس تھے ان کے 500. 5000 میں سے 500 مطلب باقی کے 4500 شاگرد نہیں، لکھنے والے نہیں حدیثوں کو یا فوائد حدیث کو یا مسائل جو حدیثوں سے ہیں. والباقون کیا کرتے تھے؟ یتعلمون منہ حسن الادب والصمت، ان سے ادب سیکھنے آتے تھے درس میں. ان کا ادب سیکھنے، ان کا سمت سیکھنے کے لیے، خاموشی سیکھنے کے لیے کیسے خاموشی اختیار کرتے ہیں، بلا وجہ بات نہیں کرتے ہیں، اور کیسے اچھے ادب کی تعلیم دیتے ہیں. اور ان سے جو ادب سیکھنے کو ملتا ہے، وہ ادب سیکھنے کے لیے عوام میں سے، پبلک میں سے 4500 لوگ ان کے درس میں آتے تھے. یہ اقوال ہے علماء کے، اور یہ علماء کے ادب کو سیکھنے کے لیے عوام کا یہ جذبہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادب انسان کو اونچا مقام عطا کرتا ہے. اسلام میں تعلیم ہے، آپ دیکھیے اخلاق پر جتنی حدیثیں موجود ہیں، ادب پر جتنی حدیثیں موجود ہیں، وہ سب اخلاق پر جتنی حدیثیں موجود ہیں وہ سب آداب کی حدیثیں ہیں. لہٰذا اسلام ہی ادب سکھاتا ہے. مثال کے طور پر والدین کے ادب کو لے کر دیکھیے، قرآن کی آیت پڑھیے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کیا آیت ہے؟ دیکھیے ادب اسلام سکھاتا ہے. انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دین اختیار کیا وہ اسلام ہے. تو اسلام میں ہی ادب ہے. اسلام میں جو ادب ہے وہ ادب آپ کو کسی مذہب میں، کسی سبجیکٹ میں نہیں ملے گا. جس کو قرآن سے ادب نہ ملے، حدیثوں سے ادب نہ ملے، دنیا کی کسی لکھی ہوئی کتاب سے اس کو ادب نہیں ملے گا. یاد رکھ لیجئے یہ بات. آپ دیکھیے قرآن میں کوئی کسی سبجیکٹ میں وہ چیز نظر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماں باپ تمہارے اگر بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اف مت کہو، ڈانٹنا بھی نہیں، اچھی بات کرنا ان کے ساتھ، اور ہمیشہ رحمت کا بازو ان کے لیے جھکا کے رکھنا. مطلب ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا بڑھاپے کی عمر میں، اور دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ادب ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اب مجھے بتائیے ایسا ماں باپ کے ساتھ ادب کہاں ملے گا آپ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کہو، ڈانٹو مت، اچھی بات کرو، رحم و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ کرو، اور دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی. 5 یہ ہے ادب ماں باپ کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے آداب سکھائے. بات کرو تو خیر والی، ورنہ چپ رہو. آداب دیکھیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو تو وہ بات کرے تو خیر میں، ورنہ خاموشی. اسلام ادب سکھاتا ہے. آج ہم نے پڑھا ادب المفرد میں. ادب المفرد ایک کتاب ہے جس میں اسلامی آداب ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح بخاری کے علاوہ، جس کا پچھلے کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے دعویٰ سینٹر میں صبح، آج جو صبح ہوا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ ادب، پڑھے نہیں پڑھے حدیث سے؟ پڑوسیوں کے ساتھ ادب سے رہو، اسلام تعلیم دے رہا ہے. جانوروں کے ساتھ ادب، بڑوں کے ساتھ ادب، چھوٹوں کے ساتھ ادب، رشتہ داروں کے ساتھ ادب، اسلام تعلیم دیتا ہے. اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی یہ چیز آپ کو. افسوس صد افسوس. اور وہ اردو کا جملہ بڑا اچھا جملہ ہے، با ادب با نصیب. صحیح جملہ ہے، بے ادب بے نصیب. جملہ غلط نہیں ہے یہ. دوسری بات، اب یہ ادب ہمیں سیکھنا ہے. اپنے بچوں کو، نونہالوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو سکھانا ہے. کیسے سکھائیں؟ قرآن اور حدیث. کیا قرآن و حدیث چھوڑ کر کسی، دیکھیے بچپن میں ہم نے بھی سائنس پڑھا ہے، سائنس میں ادب تو نہیں پڑھے ہم. آپ پڑھ رہے ہیں کیا سائنس میں ادب؟ میتھس میں ادب ہے نہیں ہے. اس میں کیلکولیشن سے بھورے ہو، ملانا نکالنا، ادھر سے ادھر ڈالنا، ادھر سے ادھر ڈالنا، وہی چیزیں. میتھمیٹکس ہے، سبجیکٹ ہے، ضرورت ہے. اس 5 روپے میں 6 روپے ڈالیں گے تو کتنے ہوں گے یہ بتا دو. 6 روپے میں سے 3 روپے نکالے تو کتنے روپے بچیں گے؟ 5 کو 6 سے ضرب کریں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ وہ حاصل چیزیں ہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک سبجیکٹ ہے. سائنس ایک سبجیکٹ ہے، اس میں ادب کا ہے. باڈی وہ یہ ہے نا، جتنا کمپیوٹر سے ایک سائنس ہے، اس میں بتاتا ہے سسٹم کیسے کام کرتا ہے، آپ کو کیسے فائل بنانی ہے، کیسے ورڈ بنانی ہے، ایکسل کے کیا مسئلے ہیں، وہ ڈیلیٹ سب چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کیسے تیار کریں گے، فولڈر کیسے بنائیں گے، چھوٹی چھوٹی فائلوں کو ایک بڑے فولڈر میں کیسے داخل کریں گے. یہی چیز ہے نا جو چھوٹا کنچم جو معلوم ہے وہ بتا رہا ہوں میں. بہرحال تو ادب کہاں ہے؟ یہاں بھی نہیں ملتا ادب. انگلش میں آپ کو گرامر ملے گا، ناولس ہے، کیا وہ کیا کہتے ہیں، وویلس ہے، پتہ نہیں کیا آرٹیکلس ہیں، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈورب ہے، ورب ہے، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی.
انگلش ایک سبجیکٹ ہے، سینٹینس کیسے بنے گا، اس کو کیسے یوز کرے گا، اس کو کیسے، آرٹیکلس کو کیسے یوز کیا جائے گا، ورب میں کیسے ہوگا، یہ چیز ناؤن پڑھنا ہے، وہ اپنا ایک جگہ ہے. ادب ہے اسلامی ادب، یا ادب ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنا، اسلام نہیں ہے. آپ دیکھیے یہ سبجیکٹس ہیں. آپ میتھس پڑھائیے بچوں کو، آپ خود پڑھیے میتھس، سائنس پڑھیے، کمپیوٹرز پڑھیے، سارے دنیا کی سبجیکٹس پڑھیے. اس سے دنیا میں فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ ہے. آپ کو دنیا میں زندگی جو گزاریں گے وہاں ضرورت پڑتی ہے، میتھس کی ضرورت پڑتی ہے بہت ساری جگہ، سائنس کی ضرورت پڑتی ہے، کمپیوٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر تو ہے نہیں. لیکن جو چیز اصل ہے میں وہ بتا، ادب کہاں سے سیکھیں ہم؟ قرآن اور حدیث سے ادب سیکھیں. مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے یا ہم نے قرآن کی تلاوت پر انحصار کیا، صرف آیتوں کو کیسے پڑھنا ہے یہ ہم نے سیکھ لیا، جس میں حروف کی پہچان، حرکتوں کی پہچان ہوتی ہے، اوپر ایسے ہو تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، نیچے کسرہ ہو تو اس کو کیسے، شدہ کو کیسے پڑھیں گے، اننا کیسے پڑھیں، غنہ کیسے کریں گے، اظہار ادغام کیسے پڑھیں گے، تجوید. تجوید بہت اچھی چیز ہے، کوئی قرآن صحیح آدمی پڑھتا ہے، تجوید آپ نے سیکھ لی، قرآن کی تلاوت آپ نے سیکھ لی، بس اب پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ادب آئے گا، کیونکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور سمجھنے سے تو ادب ملے گا. حدیثیں ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں تو ادب کیسے آئے گا؟ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، تربیت دینی ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تربیت ہونی چاہیے، تبھی جا کر ادب آئے گا. اسی لیے دیکھیں لوگ سلام نہیں کرتے آپ کو دیکھ کر، کیوں؟ قرآن و حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہے نا. قرآن و حدیث پڑھنے والے کو معلوم ہے بھائی ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے، بھائی ادب ہے نہیں ہے، بتائیے. وہ اس مسلمان سے آپ کا اختلاف ہے، کیا سلام چھوڑنا ہے اس کے لیے؟ وہ مسلمان آپ کے محلے کا نہیں ہے، وہ مسلمان آپ کی مسجد کا نہیں ہے، وہ مسلمان آپ کے جیسے نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا سلام چھوڑ دوں؟ نہیں. اسلام سلام کی تعلیم دیتا ہے، گزرو تو سلام کرو. مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ وہ حدیث جو ہے 6، اس میں سے ایک کیا ہے؟ ملو تو ادب ہے بھائی، ادب ہے. کیسے چھوڑوں میں سلام؟ لیکن جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، حدیثیں نہیں پڑھی، وہ سلام نہیں کریں گے. آپ جنہوں نے قرآن کو سمجھا، حدیثوں کو سمجھا، علم ہے ان کے پاس، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، علماء کی اسپیکرز کی نہیں، آپ دیکھیں گے ان کے اندر ادب ہے. ان کو بتایا جاتا ہے نہیں بھائی مسلمان ہے، سلام کرو. اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن یہ دلوں میں نفرتیں نہیں رکھنا ہے، دلوں کو صاف رکھو، ادب ہے. یہ گفتگو اچھی ہو، ادب ہے. سلام کرو، ادب ہے. بیمار ہو تو تیمارداری کرو، ادب ہے. کافروں کی تیمارداری کی گئی کہ یہودی بچے کے گھر نہیں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے کے لیے؟ یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کا مطالعہ، قرآن و حدیث کی سٹڈی، قرآن کو سمجھنا، حدیثوں کو سمجھنا، دین کا علم حاصل کرنا. اس سے ادب آئے گا، اس سے اخلاق آئیں گے. اور اس کے جو اللہ جس انسان کو قرآن ادب نہ سکھائے، کوئی دنیا کی کتاب اس کو ادب نہیں سکھا سکتی. یہ جملہ میرا یاد رکھ لیجیے آپ. جس انسان کو قرآن سے ادب نہ ملے وہ دنیا کی کسی کتاب سے ادب حاصل نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے دیکھیے ظاہر میں وہ اچھا لگتا ہے. دیکھیے کہ مسلمانوں میں کیا مسئلہ کیا ہے، آپ دیکھیے کیا بولتے ہیں دوسرے، یہ کیا ہے بھائی مسلمان ہے، داڑھی رکھتا، نماز پڑھتا، اونچا اونچا، لیکن اس کے پاس ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے عمل میں ہے وہ. آج ہم نے ایک حدیث پڑھی، میں وہ حدیث بتاتا ہوں آپ. آج ہم نے حدیث پڑھی، آج ادب المفرد کی ایک. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حدیث صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا. ایک عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو رات میں تہجد پڑھتی ہے اور صبح روزے رکھتی ہے اور اچھے کام کرتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خیر نہیں ہے اس عورت میں، یہ دوزخی عورت، جہنمی عورت. آگے پھر سوال کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانا، ایک عورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرض نماز پڑھتی ہے. کیا کرتی ہے؟ فرض نماز پڑھتی ہے، اور کیا ہے اس میں؟ صدقہ بھی، وہ کچھ کھلاتی بھی ہے، جیسے جبنا ہے نا، جبنا چیز، سوکھا جبنا، یہ لوگوں کو کھلاتی بھی ہے. فرض پڑھتی ہے، سوکھا جبنا لوگوں کو کھلاتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے. حدیث پڑھی آج ہم نے. یہ ادب ہے نا. دیکھیے انسان کو جنت میں لے گیا. اور ایک آدمی نے ایک آدمی کے بارے میں یہ بولا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا. ایک گنہگار کے بارے میں ایک عابد نے کہا، وہ بھی میں نے حدیث شرح میں نقل کر دی. ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے، کتاب التوحید میں حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا، ایک واقعہ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا پچھلے زمانے میں، اس نے جو ہے عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار،
پابند جس کو بولتے ہیں ہمارے الفاظ میں، اس عابد نے، اس عبادت گزار نے ایک گنہگار آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. کیا کہا؟ اللہ اس کو نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی. اللہ نے کہا بندہ کون ہوتا ہے یہ کہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا، تیرا عمل میں نے برباد کر دیا، سارا تیری ساری عبادتیں میں نے برباد کر دی. ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں اس آدمی نے، اس عبادت گزار نے اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہا جس جملے نے اس کی دنیا اور آخرت کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، کہ دنیا کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی، آخرت میں اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا کیونکہ وہ جہنم میں جائے گا جب اللہ نے اس کی عبادتوں کو ضائع کر دیا. انسان کے پاس، اچھا دیکھیے، عابد تھا یہ عبادت گزار، لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس. کیا بولنا؟ ابھی گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار تھا، تو بخشنا نہیں بخشنا اللہ کا کام ہے. آپ کیسے بول سکتے؟ آپ نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا، یہ جملہ کیسے نکلے؟ یہ جملہ کیوں نکلا؟ کیونکہ اس کے پاس علم کی کمی تھی. علم انسان کے پاس ہو تو زبان سے ادب نکلے گا. بے ادبی، یہ اللہ کی ذات میں بے ادبی نہیں ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے. اللہ کا کام ہے بخشنا نہیں بخشنا. انسان کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا؟ یہ بے ادبی تھی، اس کی سزا اس کو کیسے خطرناک ملی دیکھیے. لہٰذا انسان ادب سیکھے تاکہ کوئی ایسے غلط الفاظ نہ نکل جائیں جس سے دنیا برباد ہو جائے، کوئی ایسے غلط کام نہ ہو جائیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ادب سکھائے، اللہ تعالیٰ با ادب بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جسے کہتے ہیں بڑا اچھا جملہ ہے وہ بھی، بولنے سے پہلے تول لو، جو کہتے ہیں جملہ اردو میں بہت اچھا جملہ ہے وہ بھی. تو تولیں ہم اپنے الفاظ کو، ایسا کہیں کہ جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے. ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ خوش ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ادب سکھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نماز کی تعلیم دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ادب ضرور سکھائیں بچوں کو. موجودہ دور میں شکایت ہے بے ادبی کی بہت زیادہ. ارے ماں باپ کے ساتھ بے ادب ہوتا ہے، رشتہ دار، بڑے، چاچا، تایا، خالہ، پھوپھو اور مہمان یا پڑوسی، ان کے ساتھ بچے ادب کیسے کریں گے؟ ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی سے. دیکھیے بچوں میں بے ادبی، پڑھنے میں ٹاپر ہے، ذہین لڑکا ہے، اس کے ہر سبجیکٹ میں مارکس دیکھیے ٹاپ کے مارکس ہیں اس کے، لیکن ادب اس کی زندگی میں نہیں ہے. کیوں؟ ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا. لہذا ماں باپ کی گردن پر ہے یہ چیز. قو انفسکم واہلیکم نارا کی ایک تفسیر میں ادبوا اولادکم، اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ. لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نونہالوں کو اسلامی آداب، اسلامی اخلاق، وہ نہیں پیٹ میں منڈی ڈالنا والا ادب نہیں ہے کسی علاقے کا. پیر پڑھو، وہ ادب، پیر پڑھنا اسلامی ادب ہے. ہم بات اسلامی ادب کی کر رہے ہیں. یا کوئی مولوی صاحب آئے، کوئی امام صاحب آئے تو جھک جاؤ، پورا لیٹ جاؤ، جیسے ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے لیٹ گئے ادب میں. یہ کون سا ادب ہے بھائی؟ یہ ادب ہے؟ اسلام نے سکھایا، یہ ادب نہیں ہے. یا جو ہے ادب میں جو ہے جو بھی ہے اٹھ کے ایسے چھک کے ٹھہرنا ان کے سامنے، یہ ادب نہیں ہے بھائی. ہم بات کر رہے ہیں اسلامی ادب کی، کیا کہتے ہیں، علاقائی ادب نہیں. حیدرآباد کا ادب، پنجاب کا ادب، کراچی کا ادب، لاہور کا ادب، دلی کا ادب نہیں. بات کون سے ادب، خطبہ کون سے ادب پہ دیا گیا بھائی؟ اسلامی آداب، دینی آداب جو ہمیں دین ہمیں سکھاتا ہے اسلام. آپ کہیں بھی رہو، آپ اسلامی آداب کا خاص خیال رکھو. علاقائی جو آداب ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس میں شریعت کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے، شریعت کی مطابقت بھی ہو سکتی ہے. جیسے مہمان نوازی عربوں کا ایک طریقہ رہا ہے، اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے. مہمان نوازی عربوں میں تھی، زمانے جاہلیت ہی میں تھی. اسلام میں بھی ہے کہ بھائی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرام کریں، اس کی عزت کریں. تو بعض چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں علاقے میں، شریعت کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، خلاف بھی ہو سکتی ہے. ہم اس پر ڈیپینڈ نہیں ہوں گے، ہم یہ چیک کریں گے کہ وہ ادب جو اسلام ہے. اب جیسے پیٹ میں منڈی ڈالنا ہمارے پاس ایک ادب ہے، کیا اسلام میں ہے؟ وہ نہیں ہے. لیکن بڑوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہمارے پاس ہے. ہمارے ملک میں، انڈیا پاکستان سے، بڑوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا بالکل صحیح ہے یہ ادب. ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ سے گفتگو اچھی کرو، بالکل یہ ہر علاقے میں بھی ہے. اور آپ قرآن و حدیث میں بھی دیکھیں یہ چیز موجود ہے. سچ بولو، قرآن و حدیث میں بھی ہے یہ چیز. تو ایسے اگر مطابقت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مخالفت ہو تو ہم وہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کیا کلچر ہے، اسلام میں کیا ہے ہم دیکھیں گے، قرآن و حدیث ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے یہ دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. میرے خیال سے بات پہنچ گئی، بات سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو با ادب بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان جیسے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ جس کا انتظار ہے ہمیں
بے چینی سے، اللہ تعالیٰ وہ پاک مہینہ، وہ اچھا مہینہ ہمیں پانے والا بنائے، اور اس مہینے کے اس مہینے کی قدر کرنے والا ہم سب کو بنائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے والا بھی بنا دے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ کر تشریف لے جائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔